آج کے تبادلہ خیال میں جس فلم کا انتخاب ہم نے کیا ہے بات کرنے کے لیے، وہ 2018 کی فلم منٹو ہے۔ منٹو بھی ایک ایسی شخصیت تھے، بہت ریناؤنڈ، بہت اچھے لکھنے والے، جنہوں نے جو معاشرے کے ایشوز ہیں ان کو اپنے ورک میں ہائی لائٹ کیا، لیکن جب تک وہ زندہ رہے مسلسل لیگل بیٹلز میں الجھے رہے، ان پہ آبسینٹی ولگیرٹی کے چارجز لگتے رہے، کیونکہ وہ جو معاشرے کا رخ اپنے افسانوں میں اپنی سٹوریز میں دکھاتے تھے وہ آبویسلی لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا۔ تو عاقف، آپ نے منٹو فلم دیکھی جو 2018 میں آئی تھی، جس میں کہ نواز الدین نے منٹو کا رول پلے کیا تھا؟ جی بالکل، نندیتا داس کی بنائی ہوئی مووی، اور نواز الدین صدیقی جیسے ایک ٹیلنٹڈ ایکٹر ہیں، تو کہاں ہم مس کرتے ہیں ایسی موویز۔ تو منٹو کو ظاہر ہے آپ نے بھی منٹو کے افسانے پڑھ رکھے ہوں گے اور ان کی لائف کے بارے میں کچھ آپ کو پہلے سے بھی معلومات ہوگی، تو کیسی لگی آپ کو یہ فلم؟ بہت اچھی طرح سے بنائی گئی مووی، اور جو منٹو کی زندگی کے جو کی پوائنٹس یا ہائی لائٹس تھیں وہ اس مووی میں بہت اچھی طریقے سے بتائی گئی ہیں، اسپیشلی جو جن کیسز کا سامنا کرنا پڑا نہ صرف منٹو کو بلکہ ساتھ میں عصمت چغتائی کا بھی ریفرنس تھا، اور جس طرح سے یہ لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں اور آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح سے سوچتے ہیں اور جس طرح سے لکھ رہے ہیں، جس طرح ان کا معاشرے کے ساتھ ایک بالکل جو کامن پاپولیشن اس کے لیول پہ جو انٹریکشن ہے اور وہاں سے ایک جو سوچ اٹھتی ہے، تو منٹو ایک ٹرولی ریپریزنٹیٹیو تھے، اور جو وہ لکھتے تھے وہ بالکل آنیسٹی سے، پارٹیشن کے حوالے سے، پارٹیشن کے بعد کس طرح سے ایک عام انسان کا اثر پڑا سیاست اس کی سوچ پہ۔ تو یہ میرے خیال سے کوئی اتنے بڑے اعتراض کی بات ہے اگر اس میں آپ ایسے ایشوز فوکس کریں جو کہ ایک عام انسان کے مسئلے ہیں۔ جب منٹو اور عصمت چغتائی جیسے لوگ جو تھے وہ ایک گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کے ساتھ منسلک تھے، اور وہ ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو بیان کرتے تھے، سامنے لاتے تھے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہر شخص میرا خیال ہے جانتا ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو سوچتا نہیں ہے۔ بولنا تو اس کے بارے میں بات کرنا تو دور کی بات، تو یہ ایک وہ جو ہے وہ کریج کی بات ہے، اور پھر جو ان کا اسلوب تھا، انداز بیان تھا، اور جس طرح سے وہ ایک سٹوری رائٹنگ تھی، سٹوری ٹیلنگ کا ان کی جو سکل تھی، تو ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے تھا جو ایسے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں اور عام لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کی بجائے جس طرح سے ہماری سوسائٹی نے ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا اس وقت اور ایون ابھی تک جو ہے وہ ان کو ایک بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے ان کے بارے میں۔ تو وہ مووی میں یہ ساری جو ہائی لائٹس ہیں وہ بتا دی گئی کہ کس طرح سے منٹو پارٹیشن سے پہلے کس طرح سے تھے، بے فکر اور سارے ہندو مسلمان، اور جو ایک اس چیز سے ڈویژن ڈسکرمنیشن سے دور تھے، وہ سب کو ایک جیسا انسان سمجھتے تھے اور اسی طرح کی وہ مسائل کے اوپر لکھا کرتے تھے۔ لیکن جب پارٹیشن کا وقت آیا تو ان کے ایک دوست کے ساتھ جو ان کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ان کی سوچ میں تبدیلی آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح سے کیوں ایک دم سے ہو گیا۔ جو پارٹیشن نے ایک حساس شخص کے اوپر اس کو جس طرح افیکٹ کیا، وہ انہوں نے بیان کیا اپنی سٹوریز میں، اور اس فلم میں وہ دکھایا گیا ہے۔ پھر جب وہ پارٹیشن کے بعد یہاں پر آئے، پھر یہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا، تو میرے خیال سے یہ ایک انتہائی دلچسپ اور بہت اچھی فلم ہے۔ اور انیلا، ایک پاکستان میں سرمد کھوسٹ نے بھی منٹو کے اوپر ایک جی جی فلم بنائی، میں نے بالکل۔ تو وہ نہیں دیکھی، آپ نے وہ دیکھی ہے؟ جی میں نے وہ دیکھی ہے، میں نے ڈرامہ بھی دیکھا ہے، فلم بھی دیکھی ہے، لیکن سرمد کھوسٹ کا جو ورژن ہے منٹو کو، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نواز الدین صدیقی نے بہت ہی عمدگی سے جو اینگوش ہے منٹو کے اندر، انتشار ذہنی، اس طرح کی کانٹرڈکشنز معاشرے کی دیکھ کے، اس کو بہت اچھی طرح اس کو پورٹرے کیا ہے۔ ہمارے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی اس کا یہ فلم آج سلیکٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ہمارا مین ٹاپک تھا یہ اس کے ساتھ بہت اچھی طرح لنک ہوتی ہے کہ جو بھی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ 1947 سے ہی ہمارے اس طرح کے رویے ہیں کہ جو شخص بھی ہمیں دکھاتا ہے ہمارا چہرہ کہ معاشرے میں یہ برائیاں بھی ہیں، یہ مسائل بھی ہیں، ہم اسے پسند نہیں کرتے اور اس پہ مختلف چارجز لگاتے ہیں۔ کوئی کبھی جیسے منٹو پہ آبسینٹی کے چارجز لگائے، ولگیرٹی کے چارجز لگائے، ملالہ پہ اینٹی پاکستان یا اینٹی اسلام کے چارجز لگا دیے، کچھ مذہبی تنظیموں کے سربراہان اور ان کے فالوورز قائد اعظم کو شیطان اعظم تک کہتے تھے۔
आकिब, आप जो जिक्र कर रहे थे कि मंटो के एक दोस्त थे, वो थे मशहूर एक्टर हिंदी सिनेमा के श्याम। उनकी फैमिली जब पाकिस्तान नहीं बना था, एक ही मुल्क था इंडिया पाकिस्तान, तो उनकी फैमिली आई थिंक पिंडी में सेटल थी, और वहाँ जब कोई दंगे फसाद हुए थे और उनकी फैमिली को वहाँ से भागना पड़ा, तो उस पे श्याम ने ये कमेंट किया था उनकी, जब आपस में मंटो की और उनकी गुफ्तगू हो रही थी कि मुझे इतना गुस्सा है कि मैं तुझे भी मार दूं, कुछ इस तरह की बात की थी। जाहिर है उन्होंने भी ये जज्बात में बात कर दी थी, तो इस बात पे फिर मंटो ने सोचना शुरू किया कि क्या हम इस मुल्क में हमें रहना चाहिए, क्या ये सेफ होगा हमारे लिए, इस तरह की अगर जज्बात लोगों के अंदर बेदार हो गए। बहरहाल फिल्म देखनी चाहिए, बहुत कुछ उस दौर के बारे में, लोगों की मुश्किलात और उनकी डिवाइडेड फैमिलीज, और फिर अपना सब कुछ छोड़कर आना, एक नई जगह पर रेफ्यूजीज की तरह सेटल होना, ये भी साथ साथ चल रहा है। और फिर जो उनको अपने लिटरेरी काम की वजह से मुश्किलात का सामना है, वो भी फिल्म में बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया गया है। उनकी वाइफ का उनकी लाइफ में बहुत अहम रोल था, तो ये एंगल भी अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया फिल्म में। फिर साथ साथ उनके 4-5 जो मशहूर अफसाने हैं या शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो भी इंटरवोवन हैं। एक तरफ मंटो की जिंदगी की कहानी चल रही है, और साथ साथ उनकी कुछ कहानियां भी दिखाई जा रही हैं फिल्म में, जिनकी वजह से मंटो को काफी लीगल बैटल्स भी फाइट करनी पड़ी। अच्छा, जो पाकिस्तानी मंटो फिल्म थी, वो भी बहुत अच्छी थी, जबरदस्त। उसमें भी कास्ट थी उसकी और बहुत अच्छी एक्टिंग थी उसमें। मंटो की वाइफ सफिया जो हैं, उनका किरदार सानिया सईद ने निभाया था। सानिया बहुत मंजी हुई अदाकारा हैं और हर कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह वो पोर्ट्रे करती हैं। सरमद खुसट ने मंटो का किरदार किया था। दोनों फिल्में देखने के बाद मेरा पर्सनल भी ये आप इसको कह सकते हैं, और शायद ये एक नॉन बायस्ड व्यू है, और लोग भी इससे एग्री करें, कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटो का किरदार बहुत अच्छे से निभाया। सरमद खुसट ने भी अच्छी एक्टिंग की, लेकिन आई थिंक नवाज वाज जस्ट ऑसम एज मंटो। और जो पाकिस्तानी मंटो फिल्म थी, उसमें एक और सब प्लॉट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, जो कि हिंदी वर्जन मंटो की बायोपिक का है, उसमें मिसिंग है। वो था मैडम नूर जहां की स्टोरी, और किस तरह उनकी मंटो से भी उनकी, ऑब्वियसली मंटो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक थे, स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे वहाँ, तो जाहिर है जो उस ज़माने के हिंदी फिल्मों के एक्टर्स थे, राइटर्स थे, सिंगर्स थे, वो सब उनके दोस्त थे, उनके साथ उनका उठना बैठना था। तो उसमें जो नूर जहां का सब प्लॉट है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखनी चाहिए दोनों फिल्म्स, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और वो खास तौर पर वो लोग जिन्होंने सिर्फ सुना ही है मंटो के बारे में, उन पे जो चार्जेस लगे कि जी ये फहाशी, अपने अफसानों में फहाशी फैलाते थे और वल्गैरिटी को प्रमोट करते थे, वो उनको ये फिल्म देखकर समझ आएगी कि ये कितना गलत उन पे चार्ज था। और ये फिल्म जब मैंने देखी, बल्कि दोनों फिल्में, तो आकिफ मैं ये भी सोचने लगी कि हम लोग शुरू से ही हम इमेज के चक्कर में हैं कि बस जी हमें सिर्फ पॉजिटिव ही इमेज दिखाना है। भाई ये क्या बात हुई, पॉजिटिव इमेज दिखाना है? यानी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप खुद बना के एक इमेज जो कि नहीं है, वो आप दिखाना चाहते हैं दुनिया को, अपने माशरे का, और जो आपके माशरे में बुराइयां हैं उनसे आप आंख दूसरी तरफ करना चाहते हैं, या ये प्रिटेंड करना चाहते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे ख्याल से तो ये एक इंतहाई अहमकाना और मज़ाहिया बात है कि आप किसको दिखाना चाह रहे हैं। कौन आपके सादत हसन मंटो के नावल कौन पढ़ रहा है? आप, ये तो हमारे अपने मसाइल हैं और हम ही पढ़ रहे हैं, वो हमें ही दिखा रहे हैं, हमारे लिए लिख रहे हैं। वो तो माशरे के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए। वो ये कोई इस तरह से तो नहीं है कि कोई वो मार्स पे जाके मार्शियंस को दिखा रहे हैं कि ये देखो दुनिया का इस तरह का इमेज है और सारी दुनिया कनेक्टेड है। क्या लोगों को नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? अगर बात ना की जाएगी, मसाइल पर बात नहीं की जाएगी, पहला तो कदम ही होता है कि दुनिया में मसाइल पर बात की जाती है। आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तारीख उठाकर देख लें, जब तक उन्होंने असल मसाइल को, जो असल मसाइल की जड़ें थी, उनके ऊपर बात नहीं की, उनको चैलेंज नहीं किया, उनको एड्रेस नहीं किया, फिर उनके ऊपर पॉलिसी नहीं बनाई, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, लॉज नहीं बनाए, तब तक वो मसाइल जो हैं वो इसी तरह के रन चक्रों में फंसे रहे हैं। तो ये आप एक झूठी शान शौकत और वक़ार और एक नरगसियत को कायम रखना चाहते हैं, नहीं हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। और ये तो वो बात होगी कि एक शख्स है कि
اس کو کوئی بیماری ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسے بولے کہ یہ تمہارے اندر ایک ٹیومر ہے، تو وہ اسے شکل دکھائے، دوسرے ڈاکٹرس کو دکھائے، وہ کہے نہیں میرا برا امیج نہیں دکھاؤ، چھوڑو اس کو، مجھے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، میں پرفیکٹ، تو کیا ہوگا اور وہ؟ یہی کیا ڈاکٹر کا نقصان ہو؟ منٹو بھی اپنے افسانوں میں انہوں نے یہی کیا نا کہ وہ معاشرے کو اس کا چہرہ دکھاتے تھے جو کہ obviously اتنا خوبصورت اور اچھا نہیں ہے، کاسمیٹک اس پہ سرجری نہیں کر کے وہ پریزنٹ کرتے تھے، اس لیے لوگ ان سے نالا رہتے تھے، اور صرف آبسینٹی کا ہی ان پہ چارج نہیں لگتا تھا، اور بھی بہت ساری، چونکہ وہ ایک حقیقت پسندانہ اپروچ رکھتے تھے اپنے افسانوں میں۔ اور یہ جو دونوں فلمز ہیں منٹو، ان میں جو سب پلاٹس ہیں جو کہ انٹرووون ہیں مین سٹوری میں، اس میں ایک ان کا بہت مشہور افسانہ ہے توبہ ٹیک سنگھ، پھر ایک اور ان کی بہت مشہور سٹوری ہے ٹھنڈا گوشت، جس پہ آبسینٹی کا چارج بھی لگا تھا اور دکھایا بھی ہے فلم میں کہ کس طرح وہ ان کو جانا پڑتا ہے کورٹ، اور وہ جو بات وہاں پہ وہ کرتے ہیں وہ کتنی زبردست ہے۔ اور نواز الدین صدیقی والی منٹو میں جاوید اختر صاحب نے بھی ایک رول ادا کیا اور بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان ڈیفینس آف منٹو ان دا کورٹ وہ سننے والی ہیں۔ ایک اور پیرالل جو ہم اپنی پوڈ کاسٹ کے آج کے ٹاپک کے ساتھ نکال سکتے ہیں، وہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ اگر آپ نے سلام ڈاکومنٹری دیکھی ہو جو ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر بنی تھی، تو اس میں اس کی سٹوری میں اور جو منٹو کی سٹوری ہے، جو ایک تو ہم نے فلم کے حوالے سے بات کی یا ان کے افسانوں کے حوالے سے بات کی، لیکن یہ ان کی ذاتی ایک جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک انتہائی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے۔ تو وہ اگر وہ پیرالل آپ دونوں میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ پہلے وہ دونوں ایک اپنے پیشنیٹ، اپنی اسکل کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اپنی جو بھی ان کا فزکس کا تھا ڈاکٹر عبدالسلام کا، منٹو کا رائٹنگ کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ والہانہ ان کا لگاؤ تھا، اور وہ صرف اسی کے بارے میں سوچتے تھے، لکھتے تھے، کام کرتے تھے۔ ان کو باقی دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ ان کو کوئی انفیریٹی کمپلیکس تھا، نہ سپریارٹی کمپلیکس تھا، نہ کوئی وہ کبھی ڈیفینسو ہوئے تھے اپنی خاص طور پہ اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے۔ لیکن جب 1973 میں قوانین بنے احمدیوں کے خلاف پاکستان میں، تو وہاں پر ڈاکٹر عبدالسلام بہت ڈسٹراٹ ہو گئے، اور وہ فوراً جو ہے وہ ان کو ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوئے، اور وہ پھر وہ احمدیت کی طرف اور مذہب کی طرف ان کا رجحان بڑھ گیا، حتیٰ کہ 1979 میں جب انہوں نے نوبل پرائز دیا تو اس وقت بھی وہ پگڑی پہن کر آئے اور اسپیچ میں قرآن پاک پڑھا اور وہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ میری آئیڈینٹی ہے، تو وہ اس کی طرف ان کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوئی۔ اسی طرح سے منٹو کے ساتھ جب یہ شیام والا واقعہ ہوا اور شیام نے ان کو وہ کیا، تو وہ بھی ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گیا، اور وہی موقع تھا جہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان شفٹ ہونا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کانفلکٹس ہیں وہ لوگوں کی ایک کریٹیو ایبیلٹی کو کس طرح سے، یا کچھ سینسٹیو جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے آرٹسٹس ہیں یا آپ کے سائنٹسٹ ہیں یا اس طرح کے جو کریٹیو سکلز والے لوگ ہیں، ان کو افیکٹ کرتی ہے یہ چیز، اور ان کی شخصیت پر کس طرح کا اثر چھوڑتی ہے۔ تو یہ بھی ہم پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کے ٹاپک کے حوالے سے، کہ جن لوگوں کو ہم آسٹراسائز کرتے ہیں یا جن لوگوں کو ہم ڈیمونائز کرتے ہیں، جن کی خدمات ہوتی ہیں، تو وہ کس طرح سے ان کی زندگیوں کے اوپر اثر پڑتا ہے اس طرح کے واقعات کا۔ تو ہائیلی ریکمینڈڈ، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، بلکہ دونوں فلمز دیکھیں، یقیناً آپ کو پسند آئیں گی۔ سامعین، اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ای میل کے ذریعے، اور باقی ہمارے جو سوشل میڈیا چینلز ہیں، ہینڈلز ہیں، ان کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے یہ کہنا چاہیں گے کہ سوچئے، کیونکہ سوچنا جرم نہیں۔